آیتیں 20 قرآنی آیتیں پیش کی، قرآن پیش کیا، پھر قرآن پیش کرنے کے بعد حدیث پیش کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کیا کہ امت کو یہ بتایا کہ تم قرآن بھی پڑھو اور سنت بھی پڑھو، دونوں کو جمع کر کے تمہیں دین ملے گا۔ قرآن سنت کو ملا کر دین تمہیں ملے گا، اس کے علاوہ تمہیں دین نہیں ملے گا۔ یہ اس کتاب کا کمال۔ اب آگے اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا رجوع ہے، یہ آخری کتاب التوحید ہے، والرد علی الجہمیہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں پیشن گویا فرمائی، حضور کی بہت سی پیشن گویا ہے، بہت سی، وہ معجزات ہیں آپ کے۔ آئندہ آنے والے واقعات کو حضور نے پہلے بیان فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آنے والے واقعات کو پہلے حضور کو بتا دیا، آنے والے واقعات۔ پھر حضور نے اپنے شاہ ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے ابن ماجہ کی، اس طرح کا نصارہ والیہود، یہود اور نصارہ فرقہ بندی میں گئے، ان کے 70 فرقے بن گئے، 70 فرقہ تھا۔ پھر آگے حضور نے فرمایا پیشن گوئی، میری امت بھی فرقے بندی میں گائے گی، یہ 70 سے اوپر فرقے ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وہ سارے ناکام ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے جس پر میں جا رہا ہوں، میرے صحابہ جا رہے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث افتراق امت۔ امت میں فرقے بنے، فرقے بنے، ایک بات ہے۔ امت اجابت میں فرقے بنے، امت اجابت تو فرقے میں آ گئی نا، جن کا کلمہ قبول ہی نہیں کیا۔ امت اجابت میں فرقے بنے، ایک بات۔ دوسری بات حضور نے یہ بھی فرمایا کہ امت میں فرقہ بندی تو ضرور بنے گی، لیکن لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ بخاری کی روایت ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور امام بخاری کہتے ہیں ایک جماعت میری امت سے حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور وہ کون ہے؟ ہم اہل العلم، وہ اہل علم ہے، وہ حق پر رہے گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اہل علم کا جو فرقہ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ اہل علم سے مراد کون ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری کتاب بیان کیا کتاب التوحید، اس میں والرد علی الجہمیہ کا، فرقوں کی رد کی، اور اشارہ دیا کہ باقی فرقے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے، وہ فرقہ جو ما انا علیہ و اصحابی کا ہوگا وہ کامیاب۔ کہ ما انا علیہ و اصحابی کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یہی ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ما انا علیہ ہے یہ سنت ہو گئی، وہ اصحابی والجماعت۔ یہ نام کس نے رکھا؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کے علاوہ جو فرقے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، ان کو بدعی فرقہ کہتے تھے۔ بعض دفعہ ان کی بدعت کفر تک چلی جائے گی، بعض دفعہ ان کی بدعت کفر تک نہیں جائے گی، گمراہی تک جائے گی۔ ان میں فرقہ امام بخاری نے کہا والرد علی الجہمیہ، توحید اللہ کی برحق ہے، لیکن جہمیہ فرقے نے جو توحید کے بارے میں رخنا اندازی کی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے مطابق چلیں۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو اکائی میں ماننا، اللہ کو اکائی میں ماننا، یہ توحید ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی برحق ہے، آپ نے پڑھا ہے آخری باب میں کہ تمام صفات باری تعالیٰ کی امام بخاری نے نقل فرمایا۔ تو گویا کتاب التوحید میں علم کلام کا مسئلہ امام بخاری نے تفصیل سے ہمیں بتایا، علم کلام کا مسئلہ، جس طرح آپ نے شرح قائد پڑھی۔ پہلی کتاب کتاب الایمان ہے، آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ توحید اور ایمان ایک چیز ہے۔ ایمان اللہ کو ماننے کا نام ہے، توحید کا معنی اللہ کو اکائی میں ماننے کا نام۔ ایمان کا معنی ماننا ہے، کہ توحید کا معنی ہے خدا کو اکائی میں ماننا ہے۔ امام بخاری نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ہمارے تمام اعمال تب قبول ہوں گے جب ایمان بھی ہوگی، توحید بھی ہوگی۔ اس لیے آخر میں یہ قائم کیا اور ابتدا میں کتاب الایمان ہے۔ اور یہ جو آخری باب ہے یہ فرقوں کی رد کے بارے میں، جو آخری باب آپ نے پڑھا ہے یہ فرقوں کی رد کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ
امام بخاری کا ترجمۃ الباب من البخاری مسئلۃ، امام بخاری کا ترجمۃ الباب کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے، یہاں مسئلہ بیان کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اب جواب ہے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ معتزلہ انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو نہیں تولا جائے گا، کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ انہوں نے سنت کا انکار کر دیا، انکار نہیں کیا، تعویل کر دی۔ اس لیے معتزلہ کافر نہیں ہے، معتزلہ فرقے پچھی فرقے میں، کافر فرقے میں نہیں ہے۔ انہوں نے صحیح حدیث کے خلاف کری، قرآن صحیح حدیث کے خلاف کری۔ امام بخاری کا مسلک یاد رکھیں، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ظاہر حدیث میں جو بات آ گئی اس کو اسی طرح مانو، تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ گہرائی میں جاؤ، اسی طرح مانو۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ مسئلہ قیامت کے دن یہ ہوگا تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے قرآنی آیت پیش کر دی، پھر اس کے بعد ایک حدیث پیش کر دی۔ قرآنی آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے اعتراضوں کو قیامت کے دن انصاف کے لیے، جی قیامت کے دن۔ لام میں نے فی کیا ہے، قسط مفعول لہو ہے، موازین میزان کی جگہ۔ ایک ترازو ہوگا، بہت سے ترازو ہوں گے، جیسا بھی ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، قرآن کی آیت پڑھ۔ اگر ایک ہی ترازو ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ قرآن میں یہ بھی ہے الوزن یومئذ الحق۔ پھر آگے یہ بھی کہا اما من خفت موازینہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال نامے بھاری ہوئے وہ کامیاب، جن کے اعمال نامے کم ہو جائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جہنم میں چلے گئے۔ اچھا ایک بات، قرآن کا جو ثقل اعمال، خفت اعمال ہے، یہ کنایا ہے ایمان سے۔ جس عمل میں ایمان ہوگا اس میں ثقل ہوگا، جس عمل میں ایمان نہیں ہوگا اس میں خفت ہوگا۔ کفر میں خفت ہے، شرک میں خفت ہے، بدعات میں خفت ہے، ٹھیک ہے، سنت میں، ایمان میں ثقل ہے۔ ایمان بہت بوجھ والی چیز۔ یہ روایت آپ نے پڑھی نا کہ قیامت کے دن ایک پڑھنے میں کلمہ طیبہ کا وزن رکھا جائے گا، تو دوسری پڑھنے میں ساری تو وہ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ یہ مومن کا ایمان اتنا بھاری ہے۔ تو ثقل اور خفت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، پھر یہ بات ایمان سے تعلق ہے، سمجھانی بات، یہ بات ہے۔ اس لیے بہرحال موازین میں ان اعمال، یہ امام بخاری کی اپنی عبارت ہے، اعمال بنی آدم کے، قرآنی آیت سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے تمام بنی آدم کے اعمال، ان کے اقوال کو وزن کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیں، عمل کا تعلق جوارح سے ہے، عمل کا تعلق جوارح سے ہے، قول کا تعلق زبان سے ہے۔ ایک ہے دل کا عمل، دل کا عمل کدھر جائے گا؟ اس کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام بخاری کہتے ہیں جو ایمان ہے یہ دل کا عمل ہے، ان کے نزدیک اعمال میں آ جائے گا، کیوں؟ وہ ایمان کو عمل کہتے ہیں، ایمان کا کہنا قول وعمل۔ امام بخاری کہتے ہیں قول عمل ایک ہی، لہذا ان کے نزدیک ہو یہ عمل میں آ جائے۔ ہمارے نزدیک عمل جوارح ہے اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن تصدیق قلبی کہاں سے معلوم ہوگی؟ جب آپ زبان نکالیں، جب آپ قول کریں، لہذا اقوال میں آ جائے، ہمارے نزدیک قول میں آ جائے، قول سے اس کے ایمان کا علم ہو۔ اگر قول میں اور دل میں موافقت ہے تو ایمان ہو جائے گا، قول میں اور دل میں موافقت نہیں ہے تو زندیق ہو جائے، وہ منافق ہو جائے، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ بہرحال اعمال اور ان کے قول کو وزن کیا جائے۔ حضرت مجاہد نے وزن بیان کیا کہ قسطاس کا معنی عدل، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ جی یہ رومی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں رومی الفاظ بھی ہیں، حبشی الفاظ بھی ہیں۔ کس مقصد کی مصدر؟ یہ مصدر المصدر ہے، اچھا مصدر المصدر ہے۔ والعادل، یہ مقصد کا معنی اللہ کا نام ہے، عادل، قاصد کا معنی جاہل،
یہ قسط سے ہے، وہ قسط سے ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 راویوں کے ذریعے سے وہ روایت بیان کی۔ دیکھیں امام بخاری اور حضور کے درمیان 4 واسطے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے واسطے ہیں؟ 2 واسطے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے کتنے واسطے ہیں؟ 2 واسطے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابی یا تبع تابی، اوپر صحابی چڑھ گئے، یا تابی آ گئے اوپر صحابی آ گئے۔ ہماری روایات سنائی یا ثلاثی ہے۔ امام بخاری کی روایات صرف 22 ثلاثی، کتنی؟ 22۔ باقی ساری روایات 4 راوی ہیں، اوپر راوی 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے امام صاحب کی روایتوں میں ثلاثی، اور امام مالک کی روایتیں بھی اسی طرح، جیسے آپ نے موطا امام مالک پڑھا ہے، موطا امام محمد بھی پڑھا ہے۔ تو جن لوگوں کے علوم حضور تک پہنچنے میں واسطے کم ہیں، ان کو کہنا کوئی حدیث نہیں آتی تھی، امام بخاری سے کے مقابلے میں ان کا مقام کم کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، آپ کو معلومات کے لیے کہہ دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے تاریخ الکبیر لکھی، تاریخ الکبیر یہ ان کی کتاب۔ انہوں نے کچھ باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ الفاظ، کچھ اچھے الفاظ نہیں کہتے، لیکن ہمیں سے بات نہیں کہتے، ہمیں سے کوئی بات۔ آپ نے بخاری میں قال بعض الناس پڑھا ہوگا، جی انہوں نے بعض الناس، جو ائمہ مجتہد ہوتے ہیں وہ اگر ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ دیں ان کا حق ہے، ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد ہیں، وہ آپس میں اگر کوئی بحث کریں، ایک دوسرے کے بارے میں کو کہہ دیں کہ ہمیں حق نہیں حاصل کہ ہم استادوں کے درمیان کوئی دخل اندازی کریں، وہ ان کا اپنا معاملہ۔ اس لیے جن لوگوں نے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپس میں مقابل بنا کر کھڑا کیا، وہ غلط کام، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ علماء دیوبند کا کام یہ نہیں، علماء دیوبند بخاری بھی پڑھاتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، امام الدنیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی امام الدنیا کہتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہم ضرور کہتے ہیں امام صاحب تابعی ہیں یا امام صاحب تبع تابعی، اس لیے ان کا مقام اچھا ہے۔ امام بخاری پیچھے آنے والے ہیں، ہم ان کی تعظیم کے قابل ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔ یہ 4 واسطوں سے روایت ابو ہریرہ تک پہنچ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، کلمہ شرعی، کلمہ لغوی اور کلمہ نحوی۔ یہاں کلمہ نحوی مراد نہیں ہے، نہ کلمہ شرعی مراد ہے، کلمہ لغوی مراد، کلمہ بمعنی کلام۔ مختصر سی بات کہہ دیں، حبیبتان محبوب ہے رحمان کی طرف، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، یہ وزن میں بھاری ہو گئی۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کی مطابق۔ امام بخاری کہتے ہیں دیکھو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور وزن حق ہے، قرآن آیت بھی بتاتی ہے، حدیث بھی بتاتی ہے کہ یہ 2 کلمے ہیں، 2 کلامیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ بھاری وزن ہے۔ فرمایا وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلامیں ہیں۔ یہ حافظ بن حضرت یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حاشیہ ہے، یہاں پر تو یہ پچھلا حصہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلا حاشیہ مولانا احمد علی ثانوی پوری کا ہے، آخری 3 پارے جو ہیں یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ اپنی حاشیہ میں فرماتے ہیں امام بخاری نے یہ روایت آخر میں کیوں لائی؟ انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کی تصحیح کے لیے یہ روایت اس لیے لائی کہ میں 2 کلامیں پڑھ لوں اور قیامت کے دن میرے میزان میں، میرے ترازو میں یہ 2 کلمے پڑھ لیں تاکہ میری نجات ہو۔ فرماتے ہیں حسن نیت ہے کہ امام بخاری یہ 2 کلمے پڑھیں۔ باقی رہی ایک یہ ہے کہ اس کے 2 ترکیب کیا ہے۔ یہ سبحان کا لفظ ہے، علم مصدر ہوتا ہے، ایک علم جنس ہوتا ہے، یہ علم مصدر ہے، ٹھیک ہے، عالم ہے، مضاف ہے۔ واو کے بارے میں ہم نے یہ 2 متلبسا بحمدہ یہ کہہ لیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ احمد و بحمدہ، یہ ایک جملہ ہو جائے گا۔ اچھا 2 جملے نہیں ہیں، یہ ایک ہی جملہ ہے، متلبسا حال ہو جائے گا،
اس سب ہوگی ضمیر سے سبحان اللہ عظیم، یہ دوسری کلام، دو کلامیں ہو گئے تو کلمتان مردائے یہ آخر میں خبر ہو جائے۔ بہرحال عوام کے لیے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا آخری لب لباب تمام اعزاز سے درخواست ہے، یہی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے اور تولنے کے ساتھ کامیابی اور ناکامی کی طرف ہو۔ اللہ کے نبی پاک ہیں، معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، وہاں ان کے اعمال تولے یا کوئی نہ تولے وہ کامیاب۔ باقی ہماری امت ہے، ہمارے اعمالوں کو تولا جائے۔ اس لیے ہم اپنے اگر اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو مضبوط کریں، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں۔ جتنے ہمارے عمل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، علم پڑھنا، علم پڑھانا، یہ ساری چیزیں خلوص نیت کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ ہمارے ان اعمال کا وزن قیامت کے دن بھاری ہو جائے۔ جو حضرات عام طور پر کام کاج سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے وہ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ جتنا ذکر کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو قیامت کے دن آپ کی کامیابی۔ یہی آخری حدیث ہمیں یہ بتائے، کیونکہ ہمارے لیے سبق ہے، اور سبق یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اندر خلوص نیت پیدا کریں، تاکہ قیامت کے دن جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے ان کو خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے ایک امت کو مجموعہ 7,374 یا 7,222 یا 25 روایتیں ایک بخاری شریف میں ہیں۔ کچھ روایتیں تکرار کے ساتھ، تکرار کو حذف کرو، 2,500 روایات ہیں، اور ہر روایت کے ساتھ درود پڑھنا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی کا ایک عمل ہے کہ ایک استاد پڑھاتا ہے، ایک شاگرد پڑھاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہتا ہے۔ کتنی دفعہ اس نے درود پڑھا ہوگا، یہ ہمارے نیک عمل۔ ہمیں اپنے عمل پر یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال اگر توڑے جائیں گے تو یہ عمل ہمیں کام آئے۔ اس لیے عوام سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھیں، اپنے بچوں کو علم کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہو۔ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد ہوگی، وہ آپ کے لیے دعا استغفار مانگے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو یہ امت کے لوگ، اللہ نے مجوسی خاندان سے ایک ایسے انسان کو پیدا کیا کہ جس نے دنیا کو، پوری دنیا میں بخاری پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں امام حنیفہ کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ آگے جاری رہے۔ اس لیے علم کو پھیلانا، علم کو بڑھانا، دینی اداروں کے ساتھ تعاون رکھیں۔ ماں وزار سے درخواست، دینی اداروں کے ساتھ تعاون رکھیں، طلباء کے ساتھ محبت کریں، طلباء کے بچوں کے ساتھ محبت کریں۔ جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس طرح طلباء سے بھی محبت کریں۔ جس طرح اپنے گھر سے محبت رکھتے ہیں، مسجد سے بھی محبت رکھیں۔ جس طرح اپنے گھر کے خیال رکھتے ہیں، اپنی مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ وہ تمام اساتذہ کرام جو مسجدوں میں بیٹھ کر آپ کے دین کی عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، امت کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ اس کے تعاون کو اپنے آپ قبول فرمائے۔ یہ بڑی مقصد کی چیز ہے۔ تقریریں اس لیے نہ سنا کریں آپ کہ لذت لذت کے لیے تقریریں نہیں ہوتی، عمل کے لیے ہو۔ ہمارا کام سارا خراب اس لیے ہے کہ ہم لذت کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ کتنا جوش مقرر نے کیا، کتنا فلاں کر دیا، ہم اس چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ان مصنوعات چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کیا ہے، دین کا علم حاصل کریں۔ جو نوجوان ہمارے بچے مختلف جماعتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دین نہیں پڑھتے، جماعتوں کا کام کرتے ہیں تو دین نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، علم صرف نہیں پڑھتے۔ علم صرف حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ پارٹیاں نئی نئی بڑی کھڑی کر دیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی دینی
تعلیم کو حاصل کریں. اپنے دین کو تعلیم حاصل کریں گے آپ کو دین کی تعلیم آئے گی. ہماری کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم ہمارا علم مضبوط نہیں ہے. طلباء کرام سے کہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، کتاب میں سے جو آپ نے 8 سال کا علم پڑھا ہے یہ صرف ایک مختصر علم ہے. علم آگے ہے. بڑی بڑی تفسیریں دیکھیں، کتابیں دیکھیں. پھر اس میں مولانا میں اس دن کتاب دیکھ رہا تھا مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، ان کی سب سے چھوٹی بچی ان کے گھر میں ہوتی تھی. مولانا احمد رضا بجنوری کہتے ہیں میں ایک کتاب امام بخاری کی تاریخ کبیر کو مطالعہ کرنے کے لیے میں نے یورپ کا سفر کیا. جرمنی میں جا کر میں نے تاریخ کبیر کتاب ہے ان کی کتاب جرمنی میں کتب خانے میں میں نے جا کر مطالعہ کیا. جرمنی کے کتب خانے میں، اسلامی ملکوں میں نہیں ہے. ہماری کئی کتابیں ایسی ہیں جو انگریزوں کے کتب خانوں میں ہیں، مسلمانوں کے کتب خانوں میں نہیں. انگریزوں نے کتابیں محفوظ ہیں. امام بخاری کی 4 کتابیں ایسی ہیں جو انگریزوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں. ہمارے حنفی مسلک کی چند کتابیں ایسی ہیں جو برطانیہ میں ہیں. برطانیہ میں ہماری کتابیں جو کئی ایسی کتابیں ہیں جو انہوں نے شائع کی ہیں. طبقات ابن صاحب ایک کتاب ہے تاریخ کی، اسلامی کتاب ہے. سب سے پہلے شائع کرنے والے جرمنی والوں نے شائع کی، اس کے بعد مسلمانوں نے شائع کی. تو یہ کتابوں کے علم کے ساتھ ذوق رکھیں، مطالعہ کریں، اپنے مطالعہ کو وسیع کریں. یہ آپ کے لیے کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے حضرات یہاں آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. یہ ان بچوں کو اللہ دین کے ساتھ وابستہ رکھے، توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مل جل کر اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے. عجز اور انکساری کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ. اس میں بہت بڑی کامیابی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.